فتنہ و فساد اور لڑائیوں کی ہماجگاہ نہ بن جائے۔ پس ان قربانی کرنے والوں نے جو شہر بسایا اس کے لیے امن کی دعا کی۔ یہ دعا صرف اس جگہ کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ یہ پیغام تھا بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو محسن انسانیت کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو ایک جانور کو بھی تکلیف میں دیکھتے تھے تو بے چین ہو جایا کرتے تھے کہ اے، یہ پیغام کیا ہے کہ اے خدائے واحد کی عبادت کرنے والوں اور اے توحید کے قیام کے لیے کوشاں لوگوں، تمہارے یہ مقصد اس وقت حاصل ہوں گے جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آواز کے ساتھ امن کے قیام کا بھی نعرہ لگاؤ گے۔ اس کی اتباع میں قائم ہونے والا اللہ کا ہر گھر امن کا گہوارہ ہو اور اس کے اندر محبت مودت کے چشمے پھوٹیں، اور جب یہ ہوگا تو سمجھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا ادراک تمہیں حاصل ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدا کے بعد شہروں کے امن برباد کرنے کے منصوبوں کی آوازیں آ رہی ہوں، منصوبے بننے کی آوازیں آ رہی ہوں یا خبریں آ رہی ہوں، ایک دوسرے پر غلیظ قسم کے الفاظ سے گند اچھالے جا رہے ہوں، تو نہ تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کا ادراک حاصل کیا گیا، ان کو سمجھا گیا ہے، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصود کو پہچانا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ اسلام کے ذریعے سے دنیا کے امن کے قیام کا ایک عظیم اعلان تھا۔ بخاری میں اس کے درج ہے یہ حدیث، روایت جس حد تک ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں؟ ہم نے کہا بے شک ذوالحج کا مہینہ ہی ہے۔ فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ حرمت والا شہر نہیں؟ ہم نے کہا ضرور۔ فرمایا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے خون تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں، یعنی کہ ان کی عزت قائم ہے، ان کی عزت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، یا عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے ہوں اور تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں اس روز تک کہ تم اپنے رب سے ملو اس طرح حرام ہے۔ سنو کیا میں نے اللہ کا حکم پورے طور پر پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اے میرے اللہ گوار ہے، چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ سو میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے ہو۔ کیا یہ عید، یہ حج، یہ قربانیاں آپ کے اس عظیم خطبے پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلانے والی نہیں ہونی چاہیے؟
یقیناً ہیں اور ہونی چاہیے۔ آپ نے خطبے میں اس خطبے میں جان، مال، آبرو کا تقدس صرف اس مہینے اور اس مقام کے لیے مخصوص نہیں فرمایا تھا، بلکہ الا یوم تلقون ربکم، اس روز تک کہ تم اپنے رب سے ملو، ہمیشہ کے لیے امن، آشتی، صلح اور محبت کا پیغام دے دیا۔ سب خون بہا اور قصاص اور سودی لین دین ختم کر دیے کہ یہ امن اور صلح کے قیام میں بہت بڑی روک ہے، یہ قربانیوں کی ضد ہیں۔ پھر یہ کہہ کر کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی کہ فتنہ فساد تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا۔ یہ حرکتیں کر کے تم اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر رہے ہوگے، مرتد ہو رہے ہوگے۔ بس اگر کفر سے بچنا ہے تو رحماء بینہم کہ قرآنی حکم کے نظارے دکھانے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے قربانیوں کے معیار بلند کرنے ہوں گے، اور یہ باتیں آگے پہنچانے چلے جانے کا حکم بھی ہے، تاکہ تا قیامت یہ حسین تعلیم جو ہے وہ آگے چلتی چلی جائے اور پھیلتی چلی جائے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ احمدی مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں، وہ اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر فیصلہ سنیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے مرتد وہ ہیں جو کلمہ گوؤں کی گردنیں اڑا رہے ہیں، انہیں قتل کر رہے ہیں، انہیں ناجائز ان کی زندگیاں ان سے چھین رہے ہیں۔ کل ہی میں نے ایک شہید کا جنازہ ہی پڑھایا جو پرسوں جن کو شہید کیا گیا تھا۔ کیا رد عمل احمدی نے دکھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں اپنا معاملہ رکھ دیا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ ان سینکڑوں شہید احمدیوں کے قاتلوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے۔ احمدیوں کی شہادتیں تو انہیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ بس آج اے احمدیوں اور شہیدوں کے پیارو، تم خوش ہو کہ تمہارے پیارے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور تم اللہ اور رسول کے آخری فرمان کے مطابق حقیقی اور سچے مومن ہو۔ اور آج حقیقی عید الاضحیٰ صرف اور صرف تمہارے سے وابستہ ہے۔ بس اس عید پر پھر یہ عہد کریں کہ ہم مسیح محمدی کے غلاموں میں ہو کر صرف اور صرف ایک مقصد کو سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا قیام، اور اس کے لیے جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرتے ہوئے ہر ممکن کوشش کرتے چلے جانا، اپنی عبادت کے معیار کو اونچے سے اونچے کرتے چلے جانا، اپنے دلوں کو تقوی سے بھرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ اس کی مخلوق کے حقوق وہ بھی ادا کرتے چلے جانا، اپنے اندر اتحاد اور یکجہتی کے نئے معیار قائم کرتے چلے جانا،